سوال ہے کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب کی تقریر کی ویڈیو میں سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو قتل کریں گے وہ دیوبند کی تلوار ہوگی، اس سے قتل کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے وضاحت میں بتایا کہ وہ تلوار اس وقت شیبی خاندان میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور وہ خاندان جو ہے حضرت مہدی کو وہ تلوار دے گا، حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تلوار دیں گے، اس طرح اس تلوار سے پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا دیکھو دیوبند کی تلوار سے جو ہے دجال قتل کیا جائے گا، تو اس کی تھوڑا وضاحت وہ چاہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس تلوار سے قتل کریں گے اس کی صراحت تو کہیں نہیں ملتی، اور اس صراحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا ملتا ہے کہ کسی دھاردار آلے سے قتل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ دھاردار آلہ تلوار ہی ہے، تو وہ تلوار کہاں کی ہوگی اس سلسلے میں کوئی وضاحت قرآن میں حدیث میں کسی نبی و صحابہ کے آثار و نہیں ملتی۔ البتہ جو بات مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہی ہے وہ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام میں وہ موجود بھی ہے، چوتھی جلد میں نبوت و ملوکیت کے عنوان سے واز ہے ان کا، تو خطبات حکیم الاسلام سیٹ میں چوتھی جلد میں ہے، تو اس واقعے کو انہوں نے ذکر کرتے ہوئے اس سے نتیجہ نکالا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، دلچسپ بھی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم جو شروع کے محتمم تھے حضرت مولانا رفیع الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں ایک عجیب نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ قیامت کے قریب جب حضرت مہدی آئیں گے تو حضرت مہدی کا جو لشکر ہوگا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جو اس وقت دجال سے جنگ کریں گے تو ان مجاہدین کو وہ ثواب ملے گا جیسے غزوہ بدر کے مجاہدین کو ثواب ملا۔ تو ان کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ یہ نیکی اور ان مجاہدین کے ثواب میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا رفیع الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حج کا واقعہ سفر پیش آیا، تو وہ حج کے سفر میں وہ دیوبند سے 3 چیزیں لے کر گئے، ایک تلوار، دوسرے قرآن شریف، تیسرے تلوار، قرآن شریف، تلوار، اور تیسرے ایک خط تحریر کر کے لے کر گئے۔ اور وہاں مکہ مکرمہ جانے کے بعد جو کلید بردار کعبہ جو خاندان ہے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جس خاندان کو پاس چلی آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ یہ چابی جو ہے تم سے کوئی نہیں لے گا، وہی لے گا جو ظالم ہوگا، لہذا جو ہے وہ چابی اس وقت سے خالدتاً تالدتاً یعنی نسلاً بعد نسل وہ خاندان میں رہتی، وہ شیبی خاندان کہلاتا ہے، اور ایک پورا محلہ جو ہے شیبی خاندان کا کلید بردار کعبہ کا مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ نہ جو ہے اس سے ملاقات کر کے ہم اس حضرت مہدی کے مجاہدین کے لشکر میں اپنی شمولیت ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے درج کرائیں۔ تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ جذبہ آیا، اور انہوں نے اس کی شکل یہ بنائی کہ وہ تلوار اور قرآن شریف اور وہ ایک خط جو لے کر گئے تھے اس خاندان سے ملاقات کر کے ان کے جو سربراہ تھے ان کے حوالے کی، اور کہا کہ یہ امانت ہے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیبی خاندان کے پاس لوگ امانت رکھاتے ہیں اور وصیتیں کرتے ہیں، امانتیں ان کو دیتے ہیں، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے پہلے سے، اور اب تک بھی اس کا سلسلہ ہے۔ یہ تقریباً 100 سال پرانی بات ہے جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد ان سے عرض کیا کہ یہ 3 امانت آپ کے پاس ہیں، اس میں ایک خط تھا، ایک تلوار تھی، اور یہ قرآن پاک۔ اس خط میں یہ تحریر کیا انہوں نے کہ اور یہ کہا ان شیبی خاندان سے مولانا رفیع الدین صاحب نے کہ آپ کے چونکہ خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس ہے اور رہے گی، حضرت مہدی کا زمانہ آئے گا تب بھی آپ کے خاندان میں ہی چابی رہے گی، حضرت مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کے اندر جانے کا بھی ان کی تمنا ہوگی تو چابی آپ ہی سے لیں گے۔ تو جب آپ چابی ان کو دیجیے گا حضرت مہدی کو تو یہ 3 چیزیں بھی ان کو دے دیجیے گا، اور 3 چیزوں میں جو ہے خط
جب اس میں کیا مضمون تھا اس کو بھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، سنایا ہے کہ اس خط میں یہ تھا کہ بندہ رفیع الدین دیوبند کا رہنے والا یہ حج کے موقع پر یہاں آیا ہوا ہے اور یہ قرآن پاک آپ کو ہدیہ ہے، اس کو تو آپ تلاوت فرمائیں گے، ثواب مجھے ملے گا، اور یہ تلوار ہے، چونکہ آپ جو ہے جہاد کر رہے ہوں گے اور جہاد میں آپ کے ساتھ جو لشکر ہوگا اس کو ایسا ثواب ملے گا مجاہدین کو جیسا ثواب جو ہے بدر کے شرکاء کو ملا تھا، تو اس جواب میں ہماری بھی اس جہاد میں ثواب میں ہماری بھی شمولیت ہو جائے، اس کے لیے یہ تلوار ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ اپنے کسی بھی مجاہد کو دے دیجیے گا، وہ اس سے جہاد کرے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ اس طرح جو ہے اس خط میں تلوار کو دینے کے بارے میں لکھا۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ تلوار آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیجیے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس تلوار سے دجال کو قتل کریں گے، لہذا یہ تو اس میں صراحت نہیں ہے، بس یہ کسی مجاہد کو دے دیجیے گا، ثواب میں شمولیت کے لیے اتنا کافی ہوگا، اور یہ خط آپ کے حوالے ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ وہاں ابھی بھی موجود ہے، اور شیبی خاندان میں وہ خط، وہ تلوار اور وہ قرآن مجید امانتاً محفوظ ہے۔ تو اس بات کو مولانا طاہر گیابی صاحب نے ذکر کیا ہے، اور اسی سے انہوں نے جو ہے آگے یہ اندازہ لگا کر کے کہہ دیا کہ وہ تلوار عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی اور دجال کو اس سے قتل کریں گے، لہذا دیوبند کی تلوار سے دجال کا قتل ہوگا۔ تو حالانکہ اس کی صراحت نہ اس خط میں ہے، نہ یہ بات انہوں نے فرمائی ہے، بلکہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات نہیں فرمائی ہے۔ قاری طیب صاحب نے صرف علماء دیوبند کے نیکی کا جذبہ، علماء دیوبند کس کس طریقے سے جو ہے ان کا ذہن کام کرتا ہے کہ نیکی کا جذبہ، نیکی کے جذبہ کا حصول کیسے ہم نیکی میں شامل ہو جائیں، تو مولانا رفیع الدین صاحب کا خاص طریقے سے کہ ان کے اندر جب وہ حدیث انہوں نے پڑھی حضرت مہدی کے مجاہدین کی فضیلت کی، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا جتن کیے اس کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ ترغیب دی ہے کہ یہ علماء دیوبند کا مزاج ہے کہ وہ نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نیکی میں سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کس تلوار سے وہ قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ ضرور ہے کہ مولانا رفیع الدین صاحب عثمانی نے جس جذبے کے ساتھ یہ عمل کیا تھا وہ جذبہ ہم سب کو اپنے اندر زندہ کرنا چاہیے۔ بس یہی پیغام ہے، باقی یہ بحث اپنی جگہ چھوڑ دیجئے، یہ کوئی بحث ایسی نہیں ہے کہ جو ہے کس تلوار سے قتل کریں گے۔ اللہ کرے کہ جو ہے وہ وقت جو ہے ہمیں کہ دجال کے زمانے میں اگر ہم ہوں تو ہم اس وقت کو پا سکیں کہ ہم مہدی کے لشکر میں ہوں، اور جیسا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء دیوبند اور دیوبند کے مسلک کے لوگ وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے، تو وہ فضیلت اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور دجال کے فتنوں سے ہم پرامن رہیں، محفوظ رہیں۔ بس ہم اس کی تمنا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔